اللہ کے نبی نے طالب علموں ہی کے بارے میں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی نے طالب علم ہی کے بارے میں کہا من سلک طریقا فی طلب علم سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے طالب علم ہی کے بارے میں کہا کہ حیتان البحر، کہ سمندر کی مچھلیاں تک بھی طالب علم کے لیے دعا استغفار کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو یہ تمام فضیلت آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہی فرمایا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعلیما و متعلما، علم کا سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ اللہ کے نزدیک محترم ہے، باقی دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ دھتکاری بھی ہے، اس میں اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تمام فضیلت طلبہ کے لیے ہے۔ یہ تمام برہا سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا سادگی اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سادگی اختیار کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے انکساری کا معاملہ کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملنے کی عادت ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارے کیا فرمایا جی؟ کہ تکبر جو ہے انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو انسان جتنا زیادہ تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، خاکساری کے ساتھ چلتا ہے، وہ انسان اتنا ہی زیادہ محترم انسانوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر ایک کے لیے بتایا کہ نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بتایا، یہ پوچھا گیا کہ من نجات یا رسول اللہ، نجات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو تم روکے رکھو، زبان کو چلاؤ نہیں۔ آج زبان کی وجہ سے بتایا کہ ہم ایک دوسروں کے درمیان ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں۔ زبان درازی کی وجہ سے بتایا کہ انسان بسا اوقات مار بھی کھا لیتا ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان بسا اوقات بتائے کہ ان کو سامنے ہی ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے یار کو، دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم لہجہ رکھتے تھے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بڑی خوبصورت تھا، اور خود اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، دوسرا بچہ محفوظ رہے۔ آپ کے درمیان، آپ کے ارد گرد جو بچہ رہتا کون ہے جی؟ وہ ارے آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، آپ کے ساتھ سوتے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بتائے کہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، سارا کام اب ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی ان کی بتائے کہ کوئی چیز آپ کی طرف آ جاتی ہے، ان کے طرف سے کوئی لہجہ آپ کو غلط لگتا ہے، تو کیا ہوتے ہیں؟ فوراً آپ اس پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کسی کو دھکا مار دیے، تاکہ ادارے میں ان تمام چیزوں کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ سارے بچوں کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ اپنے اندر سادگی پیدا کرو، انسانیت پیدا کرو، اخلاق کردار پیدا کرو، اور اس طریقے کا پیدا کرو کہ ہم اگر گاؤں میں بھی جائیں، گھر بھی جائیں، تو دوسرے بچوں سے ممتاز نظر آئے، دوسرے بچوں سے الگ تھلگ نظر آئے، اور یہ کہے کہ ہاں یہ بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے، مدرسے کا طالب علم ہے۔ اتنی بڑی فضیلت طالب علموں کے لیے ہے، بتائے کہ کسی اور، بتائے کہ جو انسانیت لوگوں میں جو لوگ ہیں اس کی کسی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے طالب علموں ہی کے بارے میں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی نے طالب علم ہی کے بارے میں کہا من سلک طریقا فی طلب علم سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے طالب علم ہی کے بارے میں کہا کہ حیتان البحر، کہ سمندر کی مچھلیاں تک بھی طالب علم کے لیے دعا استغفار کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو یہ تمام فضیلت آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہی فرمایا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعلیما و متعلما، علم کا سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ اللہ کے نزدیک محترم ہے، باقی دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ دھتکاری بھی ہے، اس میں اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تمام فضیلت طلبہ کے لیے ہے، یہ تمام فضیلت طالب علم کے لیے ہے۔ اور کون سے طالب علم کے لیے ہے؟ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث کا علم حاصصل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تمام علوم ہمارے اندر جمع ہے، ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں سے سیکھ کر جا کیا کرنا ہے؟ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں اس دین کو پھیلانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک آیت ہی کیوں نہ تمہیں ملے، تم کہیں کسی استاد سے سیکھ کے آئے ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے گھر پہ گئے اور بتائے کہ بس روم بند کر کے آرام کرنے لگے، نہیں، بلکہ اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی سرگرمیوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھی مستفیض کرنا ہے۔
دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، دوسرے لوگ ہم سے استفادہ حاصل کرے، یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی طالب علم اچھا اردو پڑھنے جانتا ہے، مدرسے سے پڑھ کے گیا، وہ اپنے گاؤں میں نہیں تو اپنے گھر میں تعلیم شروع کرے، دین کی باتیں سنائے، جو تقریر یاد کر کے گیا ہے وہ تقریر سنائے۔ اس طرح کے ذریعے سے بتائے کہ اس علم کو ہم زندہ رکھ پائیں گے، ہم دوسروں تک اس علم کو ٹرانسفر کر پائیں گے، دوسروں کو دے پائیں گے۔ اور کیا ہے، کیا بتایا علم کے بارے میں؟ علم وہ دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی، ہاں یہی علوم ہی ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جو بتائے کہ جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا۔ کیا جی؟ ارے جتنا خرچ کریں گے، ہاں پیسے خرچ کریں گے کیا ہوگا؟ کم پڑ جائیں گے، دیگر چیزیں خرچ کریں گے کم پڑ جائیں گے، لیکن علم ہم جتنا زیادہ بانٹیں گے اتنا زیادہ بڑھے گا۔ کیوں؟ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک بچہ ہے، اس انجمن میں کوئی تقریر کرتا ہے، اگلے ہفتہ پھر تقریر کرے گا، تو وہ جتنا زیادہ تقریر کرے گا وہ الگ الگ تقریر کے ذریعے سے بتائے کہ لوگوں کو مستفیض کرے گا، تو اس کا علم بڑھے گا نا جی۔ ایک تقریر پہلے ان کو یاد تھی، وہ دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، اسی طریقے سے بتائے کہ وہ علم کا ذخیرہ بن جائے گا، بحر العلوم آپ بن جائیں گے۔ علم کے اندر آپ کی اتنی زیادہ افزائش ہوگی، بڑھوتری ہوگی کہ لوگ پھر کیا کہیں گے؟ وقت کے علامہ کہیں گے، وقت کے بتائے کہ مجاہد کہیں گے، وقت کے مقرر کہیں گے، وقت کے خطیب کہیں گے۔ لیکن یہ تمام چیزیں یہیں سے پاسبل ہیں، انہی اداروں سے پاسبل ہے، ان اداروں سے، ان جیسے اداروں سے جہاں بچے علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں وہاں سے پاسبل ہے۔ اس لیے ان تمام امور کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ہمیں محنت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں سادگی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے اندر وہ کمال پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ کمال پیدا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو سمجھنا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیا مولانا صحیح ہے نا؟ ہاں وہ چیز تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ارے وہی حال ہے نا، ہم روزانہ بولتے رہیں گے اور ہم خود کریں گے نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ خود اپنی ذات کو پہلے کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ لے کر مشرکین مکہ یا اپنے مکہ کے خاندانوں کے پاس گئے تھے تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اپنی ذات کو پیش کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ کیا مجھے کبھی تم لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی مجھے امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہر ایک نے کہا نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کا مطلب آپ گاؤں میں جائیں گے سب سے پہلے اپنی ذات کو آپ کو پیش کرنا ہے، مسجدوں میں جائیں گے تقریر کریں گے تو ہمارا اخلاق کردار اچھے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مولانا مولوی صاحب ٹوپی پہن کے کھول کر کے بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں اور مسجد میں آ کر تقریر کرتے رہیں گے، تو لوگ اس سے اچھے اثرات نہیں لیں گے۔ اسی لیے سارے طالب علموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دینی علم حاصل کیجئے، اور اتنا حاصل کیجئے کہ بتائے کہ پھر آپ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تمہیں پکارے۔ کل ہی کہا تھا آپ کو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لوگ ہمارے پاس آئے، مرجع الخلائق آپ بن جائے، تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں میں پہلی شرط کیا بتایا؟ کہ ہمیں جہاں علم حاصل کرتے ہیں پوری سادگی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کرنا ہے، ادارے کی ہر چیز کی ہمیں عزت کرنی ہے، ان کو بتائے کہ سنبھال کے رکھنا ہے، بیت الخلا سے لے کر وضو خانہ تک، کمرے تک، بیڈ تک، گدے تک، جو ہر ایک چیز کو صحیح سلیقے اور قرینے سے رکھنا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہمارے بچے دوست جو ہیں اس کے ساتھ بتایا کہ مل جل کے رہنا ہے، بھائی چارگی کا معاملہ کرنا ہے۔ تیسری چیز بتایا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی سادگی کا معاملہ کرنا ہے، جو دعائیں مسنون ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ مسجد میں ہم جاتے ہیں تو بتایا کہ مسجدوں میں بھی دعائیں مسنون کا اہتمام کرنا ہے، وقت بچے تو تسبیحات کی پابندی کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً بتائے کہ ہمیں دعا نہیں کرنی ہے، پہلے تسبیحات پڑھے یا آیت الکرسی کا ورد کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ یہ اہتمام ایک ایک چیز کا آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ مدرسے ہی میں اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اللہ اتنا نوازیں گے علم سے، اتنا نوازیں گے اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے خزانے میں کچھ بھی خالی کمی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس سلیقے سے، اس زاویہ نظر سے لینے والا بن جائے۔ یہی چند باتیں تھیں، آئندہ ہم پھر آپ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ